لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ دھن کی کریم آپ کے سامنے بیٹھی ہے، اور ہم آج اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم ہر دل تک قرآن کریم کا پیغام پہنچا دیں۔ ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس ملک کی ہر بہن اور ہر بیٹی اور ہر ماں کے دل تک قرآن کریم کا یہ پیغام پہنچا دیں۔ ایک جملہ ہے جو 4 زبانوں میں اکثر بولتی رہتی ہوں، اور جب بھی کسی نئی جگہ پر جاتی ہوں تو یہ جملہ ضرور ابتدا میں کہہ دیتی ہوں کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جب آپ دل سے بات کرتے ہیں تو دوسرے کے دل تک پہنچتی ہے۔ من القلب الی القلب، کہ جو دل سے کوئی بات کرتے ہے تو وہ دوسرے کے دل پر جا کے لگتی ہے۔ آپ اوپری اگر بات کرتے تو لوگ ایک کان سے سن لیتے ہیں، دوسرے سے اسے نکال دیتے ہیں۔ تو میں بڑے دل کے ساتھ آئی ہوں لاہور سے آپ کے پاس، اور بڑی دل کی باتیں کرنے آئی ہوں۔ من القلب الی القلب، انگلش میں کہتے ہیں ہارٹ ٹو ہارٹ ریلیشن شپ، اور فارسی میں کہتے ہیں اسے از دل خیزت بدل برست، اور اردو میں اسے کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے نا۔ تو میں بڑے دل کے ساتھ آئی ہوں آپ کے ساتھ، ہارٹ ٹو ہارٹ ریلیشن شپ، اور از دل خیزت بدل برست، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ امید ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھی سی بات کریں گے اور یہ ایک یادگار شام ہوگی انشاءاللہ، جنگ کی تاریخ کی بھی اور ہماری اپنی زندگی کی بھی انشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بات کا آغاز کروں گی کہ ان کے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت عمر بن عنبسہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ایسے ہی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نام سے مخاطب کیا۔ نام بڑا پرسنل سا ہوتا ہے نا، بندے کا جب نام کوئی لے لیتا ہے تو وہ فوراً ہی متوجہ ہو جاتا ہے نا۔ ابھی میں طیبہ کو مخاطب کر لوں، صوبیہ کو مخاطب کر لوں تو وہ فوراً ہی ہم اپنے نام سے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا سا تعلق تھا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں مجھے نام سے کہا اے عمر، قیامت کا دن بہت ہی مشکل سا دن ہوگا۔ زلزلہ کبھی آپ نے فیل کیا ہو نا، کتنی مشکل ہو جاتی ہے نا، فوراً ہی بندہ ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ کس طرح سے میں بچ جاؤں۔ تو وہ بڑا زلزلوں کا، افراتفری کا، اندھیروں کا، گرمی کا، پسینوں کا دن ہوگا، اور ہر کوئی اپنی نجات کی فکر میں ہوگا۔ اور 3 مقامات تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہوں گے کہ جہاں مجھے بھی ابھی نہیں پتا کہ میرا کیا حال ہوگا، اور وہ مقامات ہوں گے کہ جب اعمال نامے ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور ہر انسان بالکل حیران پریشان ہوگا کہ مجھے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ اور دوسرا، جب اعمال نامے تولے جائیں گے، جب اپنی اپنی ویئنگ مشین کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے کہ میرے نیکی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے کہ برائی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ اور تیسرا، جب پل صراط جہنم پر بچھا دی جائے گی کہ کون اس سے پار ہو جاتا ہے اور کون جہنم میں گر جاتا ہے۔ تو اس بہت ہی زیادہ مشکل والے دن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے دائیں طرف کچھ لوگوں کو بہت اعزاز کے ساتھ بٹھایا ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوش قسمت لوگ کون ہوں گے؟ ابھی بھی آپ نے ہمیں عزت افزائی بخشی ہے تو اسٹیج بھی سجایا ہوا ہے، صوفے بھی رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ کا دربار بھی لگا ہوگا، ہے نا۔ ساری مخلوق بڑی مشکل میں پھر رہی ہوگی، لیکن کچھ لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ ادھر بیٹھے ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ خوش قسمت لوگ کون ہوں گے؟ کہا اے عمر یہ بالکل عام سے لوگ ہوں گے، نہ نبی ہوں گے، نہ صدیق ہوں گے، نہ شہید ہوں گے، مگر ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ دیکھ کر انبیاء، صدیقین اور شہداء بھی خوش ہو رہے ہوں گے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی کون سی ایسی صفت ہوگی جن کی وجہ سے اللہ ان سے اتنا راضی ہوگا؟ کہا یہ مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہوں گے، مختلف علاقوں سے ان کا تعلق ہوگا، آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، مگر اللہ کی کتاب کو سننے اور سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہوں گے، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، اور اس کتاب سے مل جل کر ایسے اصول چنتے ہوں گے جیسے کھانے والا اپنے کھانے کے لیے کھجوروں کو چنتا ہے اور خراب کھجوروں کو پھینک دیتا ہے۔ تو میں بھی آج اللہ رب العالمین سے جب ہم ہر نئی جگہ پر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایک دوسرے سے اور کوئی تعلق نہیں ہے نا، ہم مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، مختلف علاقوں سے تعلق ہے، آپس میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، مگر میں بھی آپ کے لیے لاہور سر سے آئی ہوں، اور آپ لوگ بھی اپنے سارے کام چھوڑ کر دوپہر کی اپنی نیند بھی قربان کر کے تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے سے اتنی محبت فیل ہوتی ہے کہ جیسے اپنا کوئی عزیز رشتہ دار، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی اس طرح کے رشتے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کی وجہ سے دیے ہیں نا۔ ابھی بہت ہی زیادہ محبت کے ساتھ میں اپنے بھائی کے گھر سے ہو کے آ رہی ہوں، تو لگتا ہے جیسے اپنے ہی گھروں میں ہم آ گئے ہے نا۔ میں جب سرور صاحب کے گھر، تو وہ ساری چیزیں ابو کے ساتھ ان کا تعلق، وہ ساری چیزیں ہمیں یاد آ گئی۔ یہاں پر طیبہ ہے، یہاں پر صوبیاں ہیں، یہاں پر رضیہ بازی ہیں، اور جھنگ میرے بہت ہی پیارے لوگوں کا لبینہ اور یہ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں میرے بہت، تو ان سے کبھی بھی محبتیں کم نہیں ہوئی، اور میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے اقرار بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے صرف تیرے دین کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی ہے، یہاں پر بھی صرف تیرے دین کی وجہ سے یہاں پر جمع ہے، تو ہمیں بھی اس خوش قسمت گروہ میں شامل کر لینا، تو ہمیں بھی اسی گروہ میں شامل کر لینا جس کے لیے تیرا وعدہ ہے کہ وہ تیرے قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے میں وہ دو لوگ جمع ہوں گے جنہوں نے صرف تیری وجہ سے محبت کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں شامل کر لینا۔ رضیہ بازی آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں، اور وہ بہت زیادہ اس جنگ کی ہماری اولین جو جنگ کا تعارف ہوتا ہے تو رضیہ بازی اور یہ پورا خاندان اس میں شامل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ راضی رہے اور ہم سب سے راضی رہے، ہمیں اس گروہ میں شامل کر دے جو قیامت کے دن اس کے عرش کے دائیں طرف بیٹھا ہوگا۔ میری بہت ہی پیاری بہنوں اور بیٹیوں، اور میرے مستقبل کے روشن نگینوں، اور میری ایمان کی ساتھیوں، میں آپ کو ایک واقعے سے اپنی بات کا آغاز کروں گی کہ سب سے پہلی وہی کون سی تھی؟ کون سی تھی؟ سب لوگ ذرا پڑھ لینا، پہلی وہی کون سی تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اقرأ، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا، ہے نا۔ پھر انہوں نے بھینچا اور کہا پڑھو، پھر انہوں نے کہا میں تو پڑھنا نہیں جانتا، اور میں کہتی ہوں ہم تو نا بڑے خوش قسمت سی امت ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کھول لیتے ہیں اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ قبروں میں ان کو جنت نصیب کرے تو انہوں نے فر پڑھنا اور سمجھنا سکھا دیا، اور آپ امیجن کریں نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں آ رہا اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ پڑھو، تو انہوں نے اس قرآن کریم کو ریسیو کرنے میں کتنی مشکل سہی ہے کہ جو بھی لوگوں نے ان کو دیکھا وہی کے نزول کے وقت، وہ کہتے ہیں سخت جاڑے میں بھی ان کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، اور اونٹنی کہتے ہیں ایسے بھاری قدموں سے کہ وہ جیسے ہڈیاں چٹک رہی ہوں، اور اتنا
یعنی اس کی صرف ریسیونگ ہی اتنی زیادہ بھاری تھی، اور وہ پیغام لے کر اس امت تک آ کر ساتھ دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہی سبق ہے کہ ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے، ہم نے بھی اس قرآن کو ہر دل تک پہنچانا ہے. وہ قرآن جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے مجھے اور آپ تک پہنچا. اور میں ابھی کچھ عرصہ پہلے آذربائیجان گئی تھی ایک کانفرنس میں. تو جمعے کا دن تھا، تو ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں کسی مسجد میں لے جائیں، ہم یہاں کی کسی مسجد میں جانا چاہتے ہیں. تو وہ رشیا کی اس سے تازہ تازہ آزاد ہوا تھا. اندر اندر اتنی گلیوں کونوں خدروں سے ہوتے ہوئے ہم جب اس کی مسجد میں پہنچے تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی گلیوں میں. انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے اتنی زیادہ گلیوں کے اندر ہے کہ چھاپے پڑتے تھے تو مسجدیں اوپن نہیں بنا سکتے تھے، لوگ اس کو بڑی چھپی ہوئی جگہوں پر اس کو بناتے تھے. اندر گئے تو بڑی ایسے کوئی کاف کی پریوں جیسی بچیاں عورتیں، وہ ان کا اوپر کی مسجد میں بھری ہوئی تھی مسجد نوجوانوں سے. مجھے بہت ہی اچھا لگا. میں نے کہا یہاں تو مسجدوں میں صرف مردوں کا راج ہوتا ہے، جمعے کی نماز میں کوئی عورت نہیں جاتی ہے نا، رواج ہی نہیں ہے، حالانکہ جانا چاہیے. تو میرے ابو کہا کرتے تھے کہ عورت ہر جگہ پر جاتی ہے. وہ عورت تو بالکل مسجد نہ جائے، اس کے لیے گھر کی نماز اچھی ہے جو باہر نہیں نکلتی. لیکن جو عورت سارا دن بازاروں میں پھرتی ہے اور وہ کہتے جی مسجد تو نہ جائیں اس لیے کہ گھر کی نماز افضل ہے، وہ اس عورت کے لیے تو ضرور افضل ہے جو گھر سے نہیں نکلتی. لیکن جو سارا دن پھرتی رہتی ہے اور پھر مسجد کے لیے صرف اس سے پردہ یاد آ جاتا ہے، یہ ذرا عجیب بات ہے. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ان کی مسجد بھری ہوئی تھی. ایک بچی کے پاس نا قرآن کریم کا مصحف پڑا ہوا تھا، تو وہ کبھی اس کو دل سے لگاتی تھی، کبھی چومتی تھی کبھی. تو میں نے کہا تمہیں پڑھنا آتا ہے؟ وہ آذربائیجان کی جو زبان ہے وہ فارسی سے بہت ملتی جلتی ہے. تو تھوڑی بہت فارسی میں اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں آتا ہے مجھے. سورہ فاتحہ مجھے فر سنا دی. مجھے اس کی سورہ فاتحہ کے مقابلے میں اپنا پورا قرآن کا علم بالکل ہی زیرو لگا. اور مجھے لگا کہ یہ لوگ تو اللہ کو کچھ عذر پیش کر سکیں گے کہ ہمیں آتا نہیں تھا، یا ہمارے پاس مصحف نہیں تھا، یا ہمیں اجازت نہیں تھی، تو ہمارے پاس کیا عذر ہے؟ جن کے پاس قرآن کریم گھر کے سب سے اونچے طاق میں رکھا ہوتا ہے کہ بس جی اتنا اونچا کر دیا کہ اسے اپنی زندگی سے ہی نکال دیا ہے نا، کہ بس اس کی طرف پیچھ نہیں کرنا، اس کو اونچا رکھنا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھنی، لیکن اس کو کھول کے کبھی نہیں پڑھنا کہ یہ کس لیے یہ قرآن کریم میرے پاس آیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلی وحی آئی، اس کے بعد تھوڑا سا ان کو آرام کا موقع دیا گیا کہ اتنا جو بھاری ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے لیے ان کو تھوڑا سا آرام کا موقع دیا گیا. اس کو فترۃ الوحی، وحی کے بند ہونے کا زمانہ کہتے ہیں. علماء کی مختلف روایات ہیں، لیکن کچھ عرصہ تک وہ بند رہی اور پھر یہ آیات اتری سورہ مدثر کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ آیات آئیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے نا، تو اس کو نام سے نہیں پکارتی، اس کو نا چندہ، راج دلارا، پیارا ہے نا میرا بچہ. تو اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار سے اٹھایا کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سو جانے والے، یا ایھا المدثر، کدھر آپ سو گئے؟ ابھی تو اتنے سارے کام کرنے ہیں. قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو ڈرا دو، لوگوں کو خبردار کر دو، لوگوں میں اویئرنیس پھیلا دو. اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب اٹھے ہوئے نظر آئے، پھر زندگی میں وہ کبھی بیٹھے ہوئے نہیں نظر آئے. انہوں نے پھر کبھی ان کی زندگی میں نہ چھٹی کا، نہ آرام کا،
نہ کوئی لیو کا، کسی چیز کا تصور نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پورا دن مسجد نبوی میں کام میں گزارا اور پھر انہیں بخار چڑھ گیا تو وہ گھر تشریف لے آئے۔ تو ابھی وہ آئے ہی تھے کہ ایک قافلہ آ کے رکا اور اس نے آواز دی، تو کہتے میں نے انہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کر لیں، صبح چلے جائیے گا۔ تو کہا ہے عائشہ صبح تک اگر یہ قافلہ نکل گیا یا میری زندگی نہ رہی تو ان تک دعوت نہ پہنچانے کا ذمہ دار کون ہوگا۔ اتنی محبت سے انہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا اور وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اویئرنیس پھیلائی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کر دو۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ جہاں اب اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی جگہ، اذان میں بھی، نماز میں بھی، ذبیحے کے وقت بھی، قربانی بھی، اللہ اکبر کہ اللہ میرا سب سے بڑا ہے، کوئی بھی اللہ رب العالمین سے بڑا نہیں ہے۔ یہ زندگی میں ہمارے راسخ کر دیا، یہ ہمارے اس چھوٹے سے دماغ میں کہ میرا رب سب سے بڑا ہے۔ ہم جو یہ چھوٹے چھوٹے سے دماغ والے لوگ اپنے رب کی کبریائی کے اعلان کے ساتھ پوری دنیا تک پیغام پہنچانے نکلے، تو اس میں یہ کہ ہم تو بڑے کمزور ہیں مگر ہمارا رب سب سے قوی ہے نا۔ میرے ساتھ تھوڑا سا تکبیر کہہ دیں، نعرہ تکبیر، تکبیر، تکبیر۔ یہ جو رب کی کبریائی کا اعلان ہے نا، یہ ہمارا شعار ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تیرے بلبوتے کے اوپر ہم یہ چھوٹے چھوٹے سے لوگ اتنے بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کام کا ارادہ کرتے ہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ کپڑوں کو پاک رکھنے کا مطلب ہے اپنے اخلاق کو پاک رکھو، اپنے اعمال کو پاک رکھو، اپنے عقائد کو پاک رکھو۔ طہارت کا لفظ صرف مسلمانوں کی زبان میں، اور کسی زبان میں پاکی پلیتی کا تصور نہیں ہے۔ کلین لینس اور صفائی الگ چیز ہے اور پاکی الگ چیز ہے نا۔ ہر صاف چیز جو ہے وہ یعنی پاک نہیں ہوتی، جو بظاہر بڑی صاف نظر آ رہی ہے لیکن وہ پاک نہیں ہے، وہ صرف مسلمانوں کو ہی پتہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں پاکیزگی کا درس دیا، طہارت کا درس دیا، وضو کا طریقہ سکھایا، غسل کا طریقہ سکھایا۔ میری ایک کزن ہے، وہ کہتی ہے کہ کتنے ہی بوڑھوں کو ہم نے پھر یہ وضو کا طریقہ سکھایا، ان کو استنجا سکھایا تو ان کی نا بہت ساری اسکن ڈیزیزز ختم ہو گئی۔ وہ ڈاکٹر ہیں تو کہنے لگی کہ اتنے گندے بوڑھے ہوتے ہیں اس لیے کہ نہ کبھی وضو کرتے ہیں نہ کبھی صفائی کرتے ہیں، تو ان کو مختلف قسم کی اسکن ڈیزیزز ہو جاتی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ اتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ خود بھی حیران ہیں، کہتے ہیں پھر وہ میں نے سب کو لوٹوں پر لگا دیا۔ تو کہتے ہیں لوٹے تو وہاں نہیں ہوتے، تو جو گارڈننگ کے وہ جو واٹرنگ وہ اسپاٹس ہوتے ہیں، کہتے ہیں اسی سے ہی اب سب کو وضو کا طریقہ اور یہ پانی سے اپنے آپ کو طہارت کا طریقہ یہ سب کو سکھایا۔ اور میں نے کہا ہمیں تو مفت کی یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں نا، مفت کی ہدایات، مفت کی یہ ساری جو صفائیاں اور سب کچھ ہمیں اللہ رب العالمین نے سکھا دیا۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ساتھ ساتھ گندگی سے بھی دور رہو۔ یہ نہیں ہے کہ جی پاکی کا حکم تو دیا لیکن پھر گھر میں بیٹھے رہو، گندگی سے بھی دور رہو۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی اپنا آپ صاف رکھو یا صرف اپنا گھر صاف رکھو اور گلی میں گند ڈال دو، تو گلی سے گند جو ہے وہ تو تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا۔ اور پھر وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر احسان اس لیے نہ کرو کہ تمہیں بدلے میں زیادہ ملے گا۔ آج کل یہی رواج ہے نا، اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ بندہ اپنا اسٹیٹس شو کرنے کے لیے، اپنی آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے ہم اپنے سے بڑے لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں، اپنے سے چھوٹوں سے نہیں رکھتے۔ اور اللہ رب العالمین کہتے نیکی کر اور دریا میں ڈال، اپنے رب سے اجر لینا ہے۔
लोगों से अजर की तवक्को ना करें, नेकी करें और अपने अजर की तवक्को अपने रब से बांध लें। वले रब्बिका फस्बिर, और अपने रब की खातिर सबर करो। सबर का मतलब है डट जाना। अपने रब की खातिर न किसी खौफ का शिकार होना, न किसी की धमकी में आना और न किसी लालच में आना। न कोई इंसेंटिव तुम्हें अल्लाह की राह से हटा सके और न कोई थ्रेट हटा सके। अपने रब के रास्ते के ऊपर भी तुम डट जाओ। ठीक है, तो ये आयत जो है ये नाजिल हुई, लेकिन हम उम्मत को ये सबक भूल गया है ना। हम सिर्फ बस पढ़ते रहे और फिर भूल गए ये सबक। तो एक अल्लाह के बंदे मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से भर दे, उन्होंने 26 अगस्त 1941 को 75 लोगों का एक काफिला तैयार किया और वो आज पूरी दुनिया में फैल गया अल्हम्दुलिल्लाह। जिस जगह पर जाते हैं ना, तो जमात इस्लामी का ये मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का एक चाहने वाला हमें कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता है। एक जापान के प्रोफेसर आए थे एक अपना थीसिस करने, तो मेरा भी इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने कहने लगे आपकी फंडिंग कौन करता है। मैंने कहा देखें जी, हमारे काम तो सारे अल्लाह की तरफ से मुफ्त होते हैं। हमें तो आप अब आए हैं रिसर्च करने, तो मैंने कहा अपना टिकट भी लिया है, फिर यहाँ पर आए तो अपना किराया भी खुद दिया है, होटल भी आपको खुद आपने लिया है, खाना भी आप खुद ही खाते हैं। तो कह लगी हाँ ये तो है। मैंने कहा हमें तो कुछ भी नहीं देना होता, हमें तो कोई इज्तिमा पर बुला रहे तो टिकट भी भेज देता है, और किसी के घर जाते हैं तो बड़ी खुशी के साथ, अभी भी गए हैं तो हर जगह पर मोहब्बतों के साथ हमें रिसीव किया जाता है। मैंने कहा जो 2 रुपए जेब में पड़े होते हैं वो 2 रुपए वापस ही लेके जाते हैं, हमारे खर्च नहीं होते। हमें तो लोग सारा हमारा, तो मैंने कहा इस तरह की फंडिंग होती है, जो है वो अपनी पल्ले से खर्च करके तो हमारी मेजबानी भी करता है। और हमें अब जंग में आए हैं तो आप लोगों ने इतनी ज्यादा मोहब्बतें निछावर की हैं जहाँ पे भी जाते हैं। तो ये जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा एहसान है कि वो अपने जो दायरे कार में अपने मेंबर्स हैं, अपने अरकान हैं, अपने उम्मीदवार अरकान हैं, अपने मुत्तफिकीन हैं, अपने जो भी उसका चाहने वाला है, वो उसको इस गए गुजरे दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के साथ जोड़ता है। इस रमजान में हमने अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े पूरे मुल्क में हर दिल तक कुरान पहुंचाने की जिम्मेदारी कबूल की, और माशाल्लाह कोई 3 लाख के करीब हमारे इस 8,500 क्लासेस में ये कुरान करीम सुनाया गया और 3 लाख खवातीन ने इसमें शिरकत की। हमारा अब इरादा है इंशाअल्लाह अगले साल इस 8,500 लोगों को इंशाअल्लाह 24,000 मुदर्रिसात में इंशाअल्लाह तब्दील करने का। आप में से कौन कौन हमारा साथ देगा, जरा हाथ खड़ा कर दें। चले माशाअल्लाह, ठीक है, ये गवाही अल्लाह ताला लिख रहा है। और इंशाअल्लाह हम क़यामत के दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होंगे। तो आप में से कौन कौन चाहता है कि उनके हाथ से जामे कौसर पिए, है ना, सभी चाहते हैं ना, है ना। जरा हाथ बड़ा सा खड़ा कर दें ताकि हम ये जरूर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कह सकें कि हम आपकी 2026 की उम्मत की वो बेटियां हैं जो आपके इस कुरान करीम को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने का इरादा रखती हैं, है ना। तो आप लोग जब तक आप इसमें खुद शामिल नहीं होंगे ना, तो आप दूर दूर से इसका मजा नहीं चख सकते। आप जब इसके अंदर खुद शामिल होंगे, मैं एक ऑनलाइन कुरान क्लास लेती हूँ, 6ठा साल है, और उसमें मेरी मीडिया की बहनें मेरे साथ शामिल हैं। शुरू में वो कहती थी कि हमें कभी अंदाजा भी नहीं था कि कुरान करीम हम भी पढ़ा सकती हैं। मैंने उनको 3 साल पढ़ाया और 3 साल से अब वो मुझे पढ़ा रही हैं। और मैं कहती हूँ मैं आपको बता नहीं सकती कि वो इतने आलिमाना तरीके से उसे तैयार करती हैं कि क्या कोई मौलवी साहब और कोई आलिम तैयार करता होगा। इसलिए कि वो आज की
ریسرچ کی بچیاں ہیں، ریسرچ کر کے اپنے شوز کرتی ہیں، تو وہ قرآن کریم کو بھی اتنی محبت کے ساتھ، اتنی ابلاغ کے جدید ٹولز کے ساتھ وہ پڑھا رہی ہیں۔ تو آپ میں سے بھی سب لوگ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیں کہ بلغوا عنی ولو آیا۔ یہ آیت اور یہ حدیث تو سب کو یاد ہوتی ہے نا کہ ایک بھی آیت ہو تو اسے پہنچا دو، لیکن جو اس کا اگلا ٹکڑا ہے نا وہ اکثر لوگوں کو بھول جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو تم نے پہنچایا ہو وہ تم سے زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں تک وہ بات پہنچا دے۔ تو اس لیے میری بہنوں ضرور آپ لوگ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، آپ سب سے اچھا کر سکتی ہیں، ہے نا۔ ہمیں اللہ نے زبان دی ہے، ہمیں دل دیا ہے، ہمیں دماغ دیا ہے، سارا دن بولتے ہوئے نہیں تھکتے، تو قرآن پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے کیسے تھکیں گے یا کیسے ہمیں نہیں سمجھ، ہم بہت اچھا سا سمجھا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ضرور ہمارے دست و بازو بننا ہے اور ہماری یعنی آگے اس کام کو آپ لوگوں نے چلانا ہے انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں جماعت اسلامی کا پیغام کیا ہے، جماعت اسلامی کی دعوت کیا ہے؟ یہی سوال کسرا نے اپنے آئے ہوئے ایک صحابی سے جو ان کے پاس بھیجا گیا تھا ان سے پوچھا۔ کسرا نے کہا کہ تمہارے نبی کیا پیغام لے کر آئے ہوئے؟ انہوں نے بڑا تعریف کا خوبصورت جملہ کہا ربیع بن عامر نے کہ میرے رسول اس لیے آئے ہیں اس دنیا میں تاکہ اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، میرے رسول اس لیے آئے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کی رب کی غلامی میں دے دیا جائے، اور میرے رسول اس لیے آئے من ضیق الدنیا الی سعۃ الآخرہ، دنیا کی تنگ زندگی سے ان کو آخرت کی فراخی تک ان کو لے جانے کے لیے، اس کے آفاقی پیغام تک لے جانے کے لیے وہ آئے۔ وَمِن جُورِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور میرے نبی اس لیے آئے کہ ان کو تمام نظاموں کے ظلم سے، اس کے چنگل سے آزاد کر کے ان کو اسلام کے عادلانہ نظام میں ان کو لایا جائے۔ تو جماعت اسلامی کا بھی یہی پیغام ہے، اسی منشور کو وہ لے کر اٹھے مولانا سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول تھے، اور انہوں نے وہی پیغام ہمیں دیا، وہی بھولا ہوا سبق ہمیں یاد دلایا۔ اور میں آپ سب لوگوں کو کہتی ہوں، میں آج کل ذرا گاؤں دیہات میں بھی جا رہی ہوں تو مجھے خود بھی یہ جماعت اسلامی کا یہ پیغام ان 3 جملوں میں بہت ہی اچھا لگا کہ میں اسی کو آپ لوگوں کو سنا دوں، اور آپ نے مجھے نا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بندے کس کے؟ ذرا بلند آواز سے، ہم بندے کس کے؟ اور یہ زمین کس کی؟ تو نظام کس کا؟ بس یہی پیغام ہے جماعت اسلامی کا، ٹھیک ہے؟ کہ ہم بندے کس کے اور یہ زمین کس کی تو نظام کس کا؟ تو بس یہی پیغام ہے۔ اسی کے لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے دست و بازو بنے، ہمارے ساتھ شامل ہوں، ہر دل تک قرآن کریم کے یہ پیغام پہنچائیں، اور ہر دل تک ہم قرآن کریم کے اس پیغام کے ذریعے سے اپنے اس ملک کو باغ و بہار ملک بنا دیں۔ اور میری بہت ہی پیاری بہنوں، عورت نا بہت زیادہ کچھ کر سکتی ہے، اگر ایک مرد سنور جائے نا، سنبھل جائے تو ایک مرد بھی سنبھلتا ہے، لیکن اگر ایک عورت سنبھل جائے تو پوری نسل سنوار دیتی ہے۔ تو ہم نے اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھانا ہے، اپنے بیٹوں کو بھی سمجھانا ہے۔ عورت جو ہے نا پلر آف سیولائزیشن، اس کو عربی میں کہتے ہیں النساء عماد البلاد، کہ جو عورتیں ہیں وہ تہذیبوں کی عمارت کا ستون ہوتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے خاندان بنتے ہیں، انہی کی وجہ سے معاشرے بنتے ہیں، انہی کی وجہ سے قومیں بنتی ہیں۔ جس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں اسی طرح کی وہ قوم جو ہے وہ بنتی چلی جاتی ہے۔ تو عورت کے اوپر شیطان جو ہے نا وہ بڑے ہی وار کرتا ہے، اس کو اپنی حیا سے، اپنی جو دی جاب ہے اس سے غافل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے،
لیکن میں بہت شکر گزار ہوں حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی، ہمیں پکڑ پکڑ کر چلاتی ہے، ہمیں پکڑ پکڑ کر وہ سارے کام بتاتی ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں عافیہ بھائی جی کے شوہر کہنے لگے جماعت اسلامی نے اگر آپ لوگوں کو جہاز چلانے کا کہا تو آپ لوگ وہ بھی انشاءاللہ سیکھ لیں، ہے نا۔ سارے کام ہم سے جماعت اسلامی، جو بھی مشکل کام ہم گھر کی عورتیں لے جا کے اسمبلی بھیج دیا تو وہاں پھر وہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھی ہوئی خواتین وہ کہتی تھی یہ لوگ جہاں بیٹھے ہوں گے نا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم لوگ، ہے نا۔ ہمارے کسی سوال کا جواب ہی نہیں دے پاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے حلقہ خواتین جماعت اسلامی کے ذریعے سے ہمیں پڑھایا بھی، ہمیں لکھایا بھی۔ ہم جن کو ایک لفظ نہیں بولنا آتا تھا ہم عالمی فورم پر حصہ لیتی ہیں، ہم مختلف زبانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر ہم لوگ جا جا کے تو اب الحمدللہ آج مجھے چھٹا 7واں دن ہے، اور پنجاب کے وہ دیہات جو کبھی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ پرسوں میں نے کہا جہاں جاتے ہیں بہت تازہ گندم کی ماشاءاللہ سے بہت ہی میٹھی روٹی، ہے نا، ٹھنڈا چھاگ لسی۔ اس دن تربوز کے کھیت پہلی دفعہ دیکھے تو میں نے کہا یہاں تو ہم مرے ہوئے تربوز کھاتے ہیں، وہاں میں نے زندہ تربوز کھایا۔ تو یہ بہت ہی باغ و بہار ملک ہمیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے نا، اور اتنی ساری محبتیں دی ہیں۔ اتنی محبتوں کے درمیان ہم حلقہ خواتین جماعت اسلامی کا کام کرتی ہیں اور ہر طرح کا کام کرتی ہیں۔ ہمارے پاس ہر طرح کے پروجیکٹس ہیں، جوانوں کے لیے الگ ہیں، لکھنے والوں کے لیے الگ ہیں، ڈاکٹر کے لیے الگ ہیں، تعلیم کے شعبے میں الگ ہے، فارن افیئرس کا شعبہ الگ ہے نا، میڈیا کا الگ ہے، خدمت کا الگ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں، یہ آرگنائزیشنل سکلز الگ ہیں، مفت کی ٹریننگز ہوتی ہیں، لوگ کتنے لاکھوں کروڑوں روپے دے کر تو لوگ پڑھتے ہیں، ہمیں یہ اس طرح کی مینجمنٹ کرنے سے آ جاتی ہے فری کی، ہے نا۔ ہماری بچیاں سب سے زیادہ اچھی مینیجرز ہوتی ہیں، اتنے بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں۔ تو آپ سب لوگ بھی نا، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آئے اور ہمارے دست و بازو بنے۔ یہ آپ کی جماعت اسلامی ہے، یہ آپ ہی کے لیے بنی ہے، آپ ہی کے لیے یہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ جب تک ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو کہتے ہیں جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا، ہے نا۔ ہم سے تو اکیلے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور میں آخر میں آپ کو ایک نظم سنا کے پھر اجازت چاہتی ہوں کہ تم کو ہار جانا ہے تو پھر تم ہار جاؤ گے، اگر خاطر شکستہ ہو کہ تم کچھ کر نہیں سکتے یقیناً کر نہ پاؤ گے، یقین سے عاری ہو کر منزلوں کی سمت چلنے سے کبھی منزل نہیں ملتی، کبھی کنکر کے جتنے حوصلے والوں سے بھاری سل نہیں ہلتی، زمانے میں ہمیشہ کامیابی انہی کے حصے میں ہی آتی ہے جو اول دن سے اپنے ساتھ عزم مصمم لے کے چلتے ہیں، کہ جن کے دل میں عزم و حوصلہ ایک ساتھ پلتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کامیاب و کامراں ہونا، کون کون چاہتا ہے کامیاب و کامراں ہونا، ہے نا، سب چاہتے ہیں نا انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر تم چاہتے ہو کامیاب و کامراں ہونا تو بس رختے سفر میں تم یقین و عزم کی مشعل جلا رکھنا، یقین و عزم کی مشعل جلا رکھنا، سفر دشوار تر ہو تب بھی ہمت و حوصلہ رکھنا، سفر آغاز جب کرنا تو بس سمجھ لینا کہ جہاں میں کامیابی کی یقین والوں سے یاری ہے، جہاں میں کامیابی کی یقین والوں سے یاری ہے، اگر تم بھی یقین رکھو تو پھر منزل تمہاری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔